الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الحجرات کا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ الحمدللہ سورۃ الفتح تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ تو سورۃ الحجرات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آج تعارف ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور تعارف میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ تو سورۃ الحجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 2 رکوع اور کل 18 آیتیں موجود ہیں۔ اس سورہ کا نام الحجرات رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، حجرہ ایک لفظ سنا سنا آپ کو لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے احاطے میں آپ کے حجرہ مبارک تھے، ٹھیک ہے، حجرات تھے کہ جس میں آپ زوجین کے ساتھ ہر زوجہ کا ایک الگ حجرہ ہوتا تھا۔ تو کانسیپچول ذہن میں آ رہا ہے نا کہ اس سے مراد گھر ہے۔ ویسے تو ایک پردہ نشی جگہ کو کہا جاتا ہے، فار ایگزامپل کہ ہم کسی جگہ پر جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ حجرہ ہے، یعنی یہ فلاں کا حجرہ ہے، یہاں یہ فلاں نماز ادا کرتا ہے، یا یہ فلاں جگہ گھر میں پاک ہے، یہاں پر آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، سم تھنگ اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لفظ سے حجرات اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ زیادہ گھر، ٹھیک ہے، زیادہ حجرے۔ اور یہاں پر اس سورہ کو یہ نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حجرات کے معنی جیسے کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کمرہ کے یا گھر کے ہیں، گھر کے چھوٹے سے کمرے کو موسٹ پروبیبلی یہ لفظ زیادہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا الفاظ کا چناؤ کیا گیا آیت نمبر 4 میں؟ کن حجرات کا ذکر ہے اور کیا آداب زندگی وہاں سکھائے جا رہے ہیں حاضری کے، وہ انشاءاللہ ہم تفسیری اسباق میں پڑھیں گے۔ بہرحال آیت نمبر 4 میں یہ لفظ ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الحجرات نام بھی دیا گیا ہے۔ اگر اس کے مضامین کے بارے میں بات کریں تو مرکزی مضمون کیا ہے کہ اس میں تربیت دی گئی ہے، مختلف امور جو امور زندگانی ہیں ان پر مسلمانوں کی تربیت کی گئی۔ آیا ان کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، انٹل اللہ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اصول سکھا کے پھر ایک دوسرے کے آپس میں جو معاملات ہیں، کس کو کس زبان سے پکارنا ہے، کس طرح کا نیم لینے کی اجازت نہیں ہے، مذاق نہیں اڑانا ایک دوسرے کا، اچھے القابات سے ایک دوسرے کو پکارو، ایک دوسرے کی توہین نہ کرو، تذلیل نہ کرو بغیر پرمیشن کے، ایک دوسرے کی چیزوں کے ایک اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نہ چھیڑو، نہ چھوؤ، نہ کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات کرو، نہ چغلی کرو۔ ایون دو کہ اس چیز کو ظاہر کیا گیا کہ جس نے غیبت کی، جس نے چغلی کی، تو گو کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ آیات اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ الغرض یہ کہ اگر مدنی سورہ ہے تو اس کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، اور اس سورہ میں اگر پروبیبلی دیکھا جائے تو جو احکامات ہمیں ابتدائی مدنی صورتوں میں جس طرح سورۃ المائدہ کو اگر دیکھیں تو تفصیلاً بیان ہوئے ہیں نا، تو انہی کو مختصراً اور جامع طریقے سے سورۃ الحجرات میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو مرکزی مضمون ایک تربیت ہے جو مسلمانوں کی کرنا مقصود تھی، اور آج تک جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ مسلمان اس سورہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی ان آیات سے وہ فیض حاصل کرنے کی، وہ لرننگز، وہ لیسنز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمیں یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکم ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہ ایسی پیاری آیت ہے کہ آج بھی روضہ رسول کے اوپر یہ آیت نقش کی گئی ہے، جس میں ذکر ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اس وقت ایسے کون لوگ تھے جن سے بے دہانی میں ایسا ہو گیا تھا، اور پھر ان کی تربیت کی گئی، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اور اب جب ظاہری پردہ بھی فرما چکے، تو یہ آیات قرآن کریم میں ان کے ادب کے لحاظ سے موجود ہیں اور رہیں گی، اور ان کا جیسا ادب ان کی حیات مبارک میں کیا جاتا تھا ویسا ہی آج بھی ادب کیا جائے ان کے روضہ رسول پر جب حاضری دی جائے، تو اس سے ریلیونٹ ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے کہ تحقیق کیے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں۔
ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، یہاں سے ہمیں ریسرچ کے دروازے کھلتے ملتے ہیں، یہاں سے ہمیں ہر چیز کا یعنی تحقیق کو اگر دیکھا جائے نا تو قرآن اور حدیث میں ہمیں جس قدر زور دیا گیا ہے چیز کی اصلیت جاننے پر، ہمیں اس سے بہتر رہنمائی کہیں سے مل نہیں سکتی۔ کہ آج کل انشاءاللہ اس آیت پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یا ہمارے ہاں پہلے دور میں بھی ایسا تھا، ہمارے بزرگوں کے دور میں بھی رہا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بھی یہ چیز ان ہے کہ خبر کے بغیر تحقیق کے ہم کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، کسی خبر کو سپریڈ کر دیتے ہیں۔ ایون دو کہ عید کے چاند سے لے کر روزمرہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں یا جتنے لوگ ہیں ان سے متعلق ہم بات کرتے وقت ہمارے پاس شیورٹی نہیں ہوتی اور ہم وہ بات پھیلا دیتے ہیں۔ ایون عید کا چاند بھی نظر نہیں آیا تو چاند نظر آ گیا، مبارک ہو۔ یا وہ جو حدیث ہے گھڑ رکھی ہے کہ جس نے رمضان کے چاند کی سب سے پہلے خوشخبری دی رمضان کے آنے کی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، تو لوگ 2 مہینے پہلے، آج 60 دن رہ گئے رمضان نظر آنے کو، خوشخبریاں دینے لگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ شاید جنت کی بشارت مل جائے، اس پر جنت واجب ہے۔ اس طرح کی حدیثیں کہ جن کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پھیلانے میں پیش ہوتے ہیں ثواب کے چکر میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بنبأ فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی آئے تمہارے پاس تو تم خوب تحقیق کر لو اس خبر کی کہ آیا ایسا ہی ہے۔ اخلاق کی تربیت کی گئی، ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے کیا کہ کسی خبر کو بغیر تصدیق کیے پھیلائے نا، دوسرا کیا کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی کیسا بڑا جو ہے وہ وبال ہے انسان کا اپنی ذات کے اوپر، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور پھر یہ کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ارے اس سے بہتر معاشرتی آداب اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم ان 5 کو ہی پکڑ لیں نا جو ابھی یہاں پر ہی ذکر کیے گئے ہیں، پوری صورت تو کجا، اگر ہم 1-2 آیات ہی اس کی دیکھ لیں نا اور ان پر کاربند ہو جائیں تو ہم اپنی تذلیل ہونے سے بھی بچیں گے اور کسی کی کرنے سے بھی۔ ہمارے معاشرتی بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی جڑ جو ہے نا یہ والے معاملات ہیں جو اس سورہ میں ذکر کیے گئے اور ان میں اتار چڑھاؤ ہے، یعنی ان معاملات میں ہی ہم عدل اور انصاف کر لیں تو ہمارے باقی کے معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا ہمارے استاد محترم، اللہ ان کو خوش رکھے، جناب ساجد اسد اللہ صاحب، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ ایک لوگ اکٹھے ہوئے تو ایک شخص تھا، تو اس نے ان تمام گروپ کو کہا کہ بھئی میں آپ کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات ہے، ہماری محفل میں نہ جھوٹ ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ کسی کے بارے میں بات کرنی، نہ بہتان لگانا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے متعلق ہم نے بات نہیں کرنی، نہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، چلو آج کی محفل شروع کرتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ پھر سارے خاموش بیٹھے رہے۔ یعنی وہ جن کے گروپ میں گیا تھا وہ شخص، تو وہ سب خاموش تھے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا رہ گیا پیچھے۔ یعنی یہاں تو ہم نے کسی کی، اگر ہم غور کریں تو حقیقت ہے ہماری محفلوں میں ہمارے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جناب ساجد صاحب ہماری اخلاقی تربیت پہ نا وہ بہت فوکس کرتے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں دکھاتے اور سمجھاتے ہوتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں نا، اور اخلاق سیئہ سے کیسے بچنا ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی محفل، اپنی صحبت میں غور کریں۔ ہاں ہماری محفل کا 80% نا مبنی ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے کس پہ؟ کہ ہم نے کسی کی بات کرنی، ہم نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، ہم نے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنا، ہم نے کسی کی چغلی پر مبنی یا کسی جھوٹ پر مبنی کوئی کہانی، یعنی ہم غور کریں نا تو حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی 100 میں سے 20% ایسی پاک محفلیں بھی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو اپنی صحبت کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پروڈکٹیو بناتے ہیں، لیکن جب انہوں نے وہ بات کی تو ہم سب نے اس طرح ریلیٹ کیا کہ ریالٹی یہی ہے۔ انہوں نے بات بتا کے مقصد جو سمجھانا ان کا مقصود تھا وہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ لٹرلی اگر ہم اپنی بیٹھک سے یہ چیزیں نکال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ جس طرح وہ لوگ خاموش تھے تو پھر خاموشی نہیں، ہمیں کچھ بہتر کرنا ہے، اور وہ بہتر کرتے وقت ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اگر یہ نہیں کرنا تو زندگی کا سپائس ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں کو ہم سپائس سمجھتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے کہا کہ بھئی ان معاملات میں ٹھیک ہو جاؤ، باقی معاملات آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائیں گے۔ اگر تم کسی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرو گے تو بروز قیامت اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ تم کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو گے، اللہ تمہاری کرے گا، اور یہ ریالٹی ہے، یہ دنیا میں بھی ہے۔ یعنی ہم کسی کا راز رکھتے ہیں نا تو ہمارے بڑے راز اللہ کے پاس ہیں جن کی اس نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ ہم کسی کی عزت رکھتے ہیں نا تو اللہ ہماری عزتیں بھی سنبھالتا ہے۔ یہ بات ہے، وہ رب العالمین بڑا غیور ہے، وہ بڑا غیرت والا ہے۔ وہ کہہ لیں کہ
ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں رکھتے جی؟ ہم ہر ایک کے ساتھ فیئر ہیں. تو رب العالمین وہ ذات ہے جو احسان کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ذات ضرور ہے رب العالمین کی کہ وہ غیور ہے، غیرت والا ہے. وہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں، وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وہ ہمیں شیورٹی دیتا ہے کہ اے بندے تو میری مخلوق ساتھ اچھا بن کے چل، میں تیرے ساتھ اچھا رہوں گا. اور بلا شبہ ایسا ہی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں اس اتنی سی آیات کی سمری کو سمجھنے میں. اگر ابھی سے ان کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیں تو یقیناً اپنی زندگی تو کیا دوسری بہت سی زندگیاں بچانے میں یہ آیات ہماری مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو معاشرتی آداب جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا. نام نہ بگاڑے جائیں، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، کسی کو تذلیل، اس کی حقارت کے ساتھ اس کو نہ بلایا جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، وغیرہ وغیرہ. تو اس سمیت مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا، اور یہ آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس حکم پر عمل کریں. ہمارے ہاں ہماری لڑائی کی وجوہات کیا ہیں؟ فلاں سے فلاں لڑے، جون سی جماعت بھاری ہے نا، اگرچہ وہ غلط بھی ہے، ہم اس کی طرف ہیں بھائی، ہم نے اس سے لڑ کے کیا کر لینا ہے؟ ہم نے اس کو اپنے، وہ کہتے نہیں ہیں، اپنے سر ڈلوانا ہے؟ نہیں جی، نہیں جی، طاقتور وہ ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ باطل پرست ہے. حق پر وہ ہے، اگرچہ چھوٹا ہے، اگرچہ مفلس ہے، غریب ہے، تنہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ہو کے کیا کرنا ہے؟ ہم فلاں کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے. یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ آج ہم حق کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ آج ہماری لڑائی کی وجہ بھی دنیاوی، ہماری صلح کی وجہ بھی دنیاوی. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہاں تم بھی کنارہ کشی کر سکتے ہو. ہے اللہ تعالیٰ آپ کا تو حکم ہے کہ مل بانٹ کے رہو، آپ کا تو حکم ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، آپ کا تو حکم ہے کہ صلح صفائی کرو، معاف اور درگزر کرو، اور آپ ہی فرما رہے ہیں کہ ہاں تم کنارہ کشی بھی کر سکتے ہو، ہاں تم سختی سے سمجھا بھی سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کس کو؟ تو رب العالمین فرماتا ہے وہ جو کہ جان بوجھ کر حق کو جانتے ہوئے باطل پر اصرار کرے، باطل پر اڑا رہے، باطل پر کھڑا رہے، جب تک وہ باطل کو چھوڑ نہیں دیتا تم پر لازم ہے کہ تم اس کو حق راستہ دکھاؤ. ٹھیک ہے، یعنی تم آپس میں باقی جماعتیں ایک ہو جاؤ، اور وہ جو باطل جماعت ہے جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتی تب تک اس سے کنارہ کشی کرو، سخت طریقے سے اس سے پیش آؤ. یعنی حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اول کیا ہے، ان میں صلح کرا دی جائے. اگر صلح نہ کرے تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو اس کے ساتھ جنگ کی جائے تاکہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات کے مضامین تو یوں تو بے شمار ہیں، اور انشاءاللہ ہم حکمتوں کے وہ خزانے سمیٹنے کی کوشش کریں گے جو اس سورہ کے دامن میں سمائے ہوئے ہیں. اس سورہ کے آخر میں اپنے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایمان کا احسان جتاتے ہیں، ہاں قالت الاعراب آمنا، اعراب جو ہیں وہ جو عربی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، بدو ہیں، وہ بولے کہ ہم تو ایمان والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نہایت سرزنش کی. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ احسان جتاتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا. ہاں یہ کچھ منافقین کے گروہ تھے جو احسان جتانے کی کوشش کرتے تھے، اور شاید آج کے دور میں ہمارے بھی دل کے کسی کونے میں ایسا نفاق پنپ رہا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شاید ہم پرفارم کر رہے ہیں سم آف دا، کہہ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پرفارم کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہاں پکے مسلمان ہیں. یا سم آف اس ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر ایک گروپ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی جو بے نمازیاں بجائے ان کو نماز کی محبت کی طرف لانے کے، نماز کی ترغیب دیں، بلکہ اپنے نمازی ہونے کا، اپنی نمازیں پڑھنے کا احسان جتائی جانا ایک طرح سے کہ میں تو نمازی، میں تو پرہیزی، میں تو فلاں، میں تو فلاں. مجھ سے بڑے لوگوں نے یہ بات کی، یعنی کچھ لوگ ایسے لوگوں سے ڈسٹرب ہیں جو نمازیں پانچوں پڑھتے ہیں لیکن وہ دکھ دیتے ہیں، دکھ دینے والے ہیں، ٹونٹ کرنے والے ہیں. پھر مجھ سے آ کے پوچھیں گے باجی بتائیں ذرا، ایک شخص ہو وہ نمازیں پڑھتا ہو، ہمیں اچھا لگتا ہو کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ ہمیں تانے مارے کہ ہم شاید نمازی نہیں ہیں، یا وہ ہمیں پیار سے بھی تو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نمازی ہونے کا
ہمیں بڑا کہتے ہیں نا شو بازی وہ دکھاتا ہے، اور خود جو ہے وہ پرسن پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ ہاں ہمیں اسلام نے کہا ہے کہ آپ تبلیغ کریں، ہمیں کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن و نہی عن المنکر میں یہ کیسے ہو گیا کہ اگر کوئی شخص نمازی نہیں ہے تو اس کو تانے دے دے کے مار دو، یا اپنی نماز پڑھنے کا ایک طرح سے ان کو جتاؤ کہ میں تو بہت نمازی ہوں؟ یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی کچھ ایسے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے سورہ کے اندر کہ احسان جتاتے تھے وہ اپنے ایمان لانے والوں کو، اللہ نے سرزنش فرمائی اور بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہیں ہے، کسی کا نماز ادا کرنا اللہ اور اسلام پر ایمان والوں پر یا اللہ کے رسول پر کوئی احسان نہیں ہے، اگر وہ جتانے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو یہ وہ سن لے۔ یہاں خالصتاً منافقین کا ذکر ہے، لیکن ضمنی طور پر میرے ذہن میں کچھ ایسے کریکٹرز آ گئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے۔ میں کسی ایک گروپ کو نہیں یہاں تنقید کا نشانہ بنا رہی، لیکن ضرور کوشش کیا کریں کہ اپنی نیکی کا کسی پر شو بازی نہ کریں کسی کے سامنے، اور کسی کو نیکی پر لانا ہے تو اس کے سامنے اچھے سے پرفارم کریں، اس کو پیار سے بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، کوشش کریں کہ وہ پیار سے بات مان لیں، ٹھیک ہے؟ اور ولیت ولطف ذکر ہے نا کہ چاہیے کہ نرمی سے بات کرو، قرآن کا مڈ ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ فرعون کے پاس بھی موسیٰ کو بھیجا نا، تو فرعون جیسے بندے کے سامنے موسیٰ جا رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرو، اور یہاں حالات کیا ہیں کہ یہاں تو اپنے ہی مسلمان بہن بھائی ہیں جس کو ہم تانے دے دے کے مار دیتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے اعمال کی درستگی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس سمیت اگر اس سورہ کو سورۃ الحجرات کو اپنے سے پہلی سورۃ الفتح کے ساتھ دیکھا جائے ریلیٹ کر کے، تو سورۃ الفتح میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں ذکر ہوا، اور سورۃ الحجرات میں باغیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر تمام مضامین کو سمرائز فارم میں سمجھا جائے تو غلبہ دین کی جو جد و جہد کے حوالے سے جہاد کی اہمیت، دین میں جہاد کی اصل حیثیت، اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد، اہل ایمان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق، مسلمانوں کے باہمی حقوق اور مسلمان معاشرے کی اجتماعی زندگی کے خد و خال جیسے اہم اور بنیادی مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے اسلامی ریاست کے اصولوں اور اسلامی معاشرے سے متعلق بنیادی ہدایت کے اعتبار سے سورۃ الحجرات قرآن کی اہم ترین اور جامع ترین صورت ہے۔ اس اعتبار سے یوں سمجھ لیا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے سے متعلق جو تفصیلی ہدایات سورہ النساء اور سورۃ المائدہ میں دی گئی ہیں، ان تمام کی سمری، ان تمام کا لب لباب اور خلاصہ سورۃ الحجرات کی ان 18 آیات میں سمو دیا گیا ہے۔ یہاں تک ہمارا تعارفی لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم سورۃ الحجرات کے آغاز سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔